سندھ کے ایک ہندو نوجوان کو کینسر ہوا۔ اس کی بیوی بولی، میں آپ کو ایک چیز پلاؤں گی، وہ پیتے رہیں۔ نوجوان کا کینسر ٹھیک ہوا تو اس نے بیوی سے پوچھا کہ یہ پانی کون سا تھا۔ یہ واقعہ ہمارے ملک کے صوبہ سندھ کا ہے۔ ایک 40 سالہ نوجوان کا تعلق ہندو گھرانے سے تھا۔ اس کو کینسر کا مرض لاحق ہوا۔ ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ کر زندگی خوشی سے گزارنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اب آپ زیادہ سے زیادہ 1 ماہ کے مہمان ہو۔ وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ پر لیٹ گیا کہ اب میں کچھ ہی لمحوں کا مہمان ہوں۔ بیوی اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرنے لگی۔ شوہر نے بتایا کہ اس کو بلڈ کینسر ہے جو آخری سٹیج پہ ہے۔ بیوی نے یہ سنا تو مسکرا کر بولی، آپ ایسے ہی پریشان ہو رہے ہو، بلڈ کینسر بھی کوئی بیماری ہوتی ہے بھلا؟ میں آپ کو ایک ایسی چیز پلا سکتی ہوں جس کے پینے سے آپ مکمل طور پر صحت یاب ہو سکتے ہیں، لیکن میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ آپ جب بھی صحت یاب ہوں گے تو جو میں کہوں گی وہ آپ کو کرنا پڑے گا، چاہے آپ کی رضا ہو یا نہ ہو۔ بولیں، آپ تیار ہیں؟ شوہر حیران ہوا کہ جس بیماری کا علاج دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، اس کا علاج میری بیوی کے پاس کہاں سے آ گیا؟ شوہر نے نہ چاہتے ہوئے وعدہ کیا۔ بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، آپ یہی ٹھہریں، میں ابھی آئی۔ کچھ لمحے بعد اس کی بیوی آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک جگ تھا۔ اس نے کرسی پہ بیٹھ کر شوہر کو کہا کہ آپ کو جب بھی پیاس لگے آپ نے یہی پانی پینا ہے، دوسرا کوئی بھی پانی نہیں پینا۔ وہ نوجوان جب بھی پیاس محسوس کرتا تو اسی جگ سے پانی پیتا۔ بیوی کو نہ جانے کیا اعتماد تھا کہ اس کو شوہر کے آخری سٹیج کے کینسر کی ذرا بھی فکر نہ تھی، بلکہ وہ کینسر کو کوئی مرض ہی نہیں سمجھ رہی تھی۔ اس کے شوہر کو رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ 1 ماہ بعد اس کی موت ہو جانی ہے اور اب زندہ رہنے کا کوئی چانس نہیں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس نوجوان نے خود میں واضح تبدیلیاں محسوس کی۔ 1 ماہ گزر گیا تو وہ حیران ہوا کہ بقول ڈاکٹر میں تو 1 ماہ کا مہمان تھا۔ وہ خود کو صحت مند محسوس کرنے لگا۔ لیبارٹری جا کر ٹیسٹ کرایا تو ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ آپ کا تو بلڈ کینسر ختم ہو چکا ہے۔ اس انکشاف سے اس نوجوان کو بہت حیرانگی ہوئی۔ وہ جلدی سے رپورٹس لے کر دوسرے لیب گیا تو وہاں بھی یہی جواب ملا کہ آپ کا تو کینسر ہی ختم ہو چکا ہے۔ اس نے 4 الگ الگ لیب سے ٹیسٹ کروایا اور یہی نتیجہ آیا کہ آپ کا بلڈ کینسر ختم ہو چکا ہے۔ وہ دوڑ کر گھر آ گیا اور بیوی کو جھوم کر کہا کہ آپ کے پانی نے تو کمال کر دیا ہے، دیکھو میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں، اور لیب کی رپورٹس بھی یہی کہہ رہی ہے، اب آپ کا کینسر ختم ہو چکا ہے۔ اگلے روز بیوی نے میاں کو وعدہ یاد دلایا تو شوہر نے کہا، بالکل، میں ہر وعدہ پورا کروں گا، آپ بولو تو صحیح۔ بیوی نے کہا، آپ مسلمان ہو جائیں۔ یہ بات سن کر شوہر کو بجلی کا ایک جھٹکا لگا۔ مسلمان ہو جاؤں؟ تمہارا دماغ ٹھیک تو ہے؟ تم نے یہ لفظ کیسے بولا؟ تیری ہمت کیسے ہوئی مجھے مسلمان بنانے کی؟ کیا تم مسلمان ہو؟ بیوی نے کہا، ہاں میں مسلمان ہوں۔ شوہر نے کہا، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ تم ہندو ہو، تمہارا پورا خاندان ہندو ہے، پھر تم کیسے مسلمان ہوئی؟ بیوی نے کہا، پہلے آپ اپنا وعدہ پورا کریں گے؟ اگر وعدہ پورا کریں گے تو سب بتا دوں گی، ورنہ نہیں بتا سکتی۔ شوہر نے کچھ دیر سوچا اور کہا، ٹھیک ہے، میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ اس کے شوہر نے غسل کیا اور بیوی نے پاس بٹھایا اور اس کو کلمہ پڑھایا۔ یوں اس نوجوان نے اسلام قبول کیا۔ بیوی نے کہا، جب میں چھوٹی تھی اور سکول جایا کرتی تھی تو اس وقت میری ایک کلاس فیلو مسلمان تھی۔ ہم دونوں میں بہت گہری دوستی تھی۔ سکول کے بعد میں اس کے گھر جاتی تھی، دونوں مل کر سکول کا کام کرتے۔ وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تو میں بھی پاس بیٹھ جاتی اور قرآن پاک آہستہ آہستہ میرے ذہن میں اترنے لگا۔ یوں ایک دن قرآن دل میں اترا کہ 15 سال کی عمر میں چوری چھپ کے مسلمان ہوئی۔ میں مسلمان ہو کر خود کے اندر سکون محسوس کرنے لگی۔ قرآن پاک پڑھے بنا چین نہیں آتا تھا۔ آپ کے ساتھ شادی ہوئی تو یہاں بھی چوری سے قرآن پڑھتی رہی۔ زندگی کے اتنے سال آپ سے اپنا ایمان اور قرآن چھپائے رکھا۔ بالآخر آپ بیمار ہو گئے اور دواؤں نے
کام نہ کیا، مجھے اس بات کا مکمل یقین ہے جہاں دوائیاں کام نہیں آتی وہیں اللہ کا کلام پاک کام آتا ہے، اور یہ قرآن سینے کی بیماریوں کے لیے دوا ہے، یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ جب آپ زندگی سے نا امید ہوئے اور خود کو مرنے کے قریب پایا تو میں نے قرآن کی یہی آیت پڑھ کر پانی پہ دم کی اور یوں اللہ پاک نے آپ کو نئی زندگی دی۔ میرے دوستو، ہم تو قرآن پاک کی برکتوں سے واقف ہی نہیں۔ اگر ہمیں یقین کے ساتھ اس کی برکتوں کا علم ہو جائے تو ہم کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن افسوس کہ ہمارا یقین کامل نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔